مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ دیکھتے ہیں ماہ رمضان المبارک کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور میرے ساتھ آپ دیکھتے ہیں بزم عقیدت۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج ہم گفتگو جو کریں گے بہت عظیم شخصیت، وہ ایسی شخصیت کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، جن کی نماز قضا ہو جائے تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سورج کو اشارہ کریں، سورج دوبارہ پلٹ کے آ جائے۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کس ذات اقدس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ہم گفتگو کریں گے آج حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس پر، ان کی شان پر، اور ان پہ جو جو کرم تھے، جو اللہ پاک نے جو ان پہ فضل کیے ہوئے تھے، ان پر آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ بہت خوبصورت پینل ہے آج بھی، اور میں تعارف کراتا ہوں سب سے پہلے۔ بہت معروف آپ مذہبی اسکالر ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ہمیں نظر آتی ہیں، بہت مصروف شخصیت ہیں آپ۔ میری مراد اسکالر ڈاکٹر ثروت عسکری۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہماری اس ٹرانسمیشن میں، بزم عقیدت میں۔ میرے ساتھ معروف نعت خواں میمونہ طاہر بھی موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور تہزین زہرا بھی میرے ساتھ موجود ہے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور معروف عالم دین، یہ بھی بہت معروف ہیں اور مشہور شخصیت ہیں، اور آپ ان کی گفتگو کو سماعت کرتے ہیں، بہت محبت سے یہ گفتگو کرتے ہیں، جناب زاہد اسلم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ بہت۔ اور میرے اس طرف معروف نعت خواں جناب فیصل قادری صاحب، جو کہ ہمیشہ اس مسند پر بیٹھے ہوتے ہیں، آج بھی بیٹھے ہیں۔ ہمارے جو افطار کے جو دسترخوان ہیں اس کو اور اپنی ریسیپیز بتا کے دوبالا کرتی ہیں، ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ہمارے پروگرام کا آغاز کریں گے حمد باری تعالیٰ سے۔ میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ آپ پیش کریں، میمونہ طاہر۔ تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، ہر دم گونجتا رہتا ہے، کوئی شریک نہیں تیرا، کوئی شریک نہیں تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور عالم عالم صبح و مساء تیرے آگے سر ہے جھکا، عالم عالم صبح و مساء تیرے آگے سر ہے جھکا، تیرے آگے سر ہے جھکا، بے شک تو ہے سب سے بڑا، بے شک تو ہے سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
اور ذات ہے تیری ہی بےعیب، تجھ پر ایمان ہے بالغیب، ذات ہے تیری ہی بےعیب، تجھ پر ایمان ہے بالغیب، تجھ پر ایمان ہے بالغیب، سب سے افضل ہے کلمہ، سب سے افضل ہے کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت حمد کا نذرانہ پیش کیا میمونہ طاہر نے، اور ایک ہی طلب ہے، ایک ہی خو، لا الہ الا اللہ، بس لا الہ الا اللہ۔ میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے، آپ مجھے بتائیں کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل و برکات آپ پیش کریں۔ کسے را میسر کی شد ای سعادت، کسے را میسر کی شد ای سعادت، بکعبہ ولادت بمزہ شہادت، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور اللہ کے گھر یعنی مسجد کوفہ میں کی محراب عبادت میں ابن ملجم کی ضرب سے شہید ہوئے، اور مومنین کے مجمع میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب آئیں تو امیر المومنین کہلائیں، متقین کی بز میں آئیں تو امام المتقین کہلائیں، بہادروں کے درمیان میں آئیں تو شیر خدا کہلائیں، سرزمین عرب پر آئیں تو امیر عرب کہلائیں، رسول کے گھر میں جائیں تو داماد پیمبر کہلائیں، بطول کے حجرے میں آئیں تو زوج بطول کہلائیں، قرآن کی منزلوں میں آئیں تو امام مبین کہلائیں، جن کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت قرار پایا، علی کی زیارت کرنا عبادت قرار پایا۔ کبھی رسول نے فرمایا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، یعنی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کبھی رسول نے فرمایا کہ الحق مع علی و علی مع الحق، یعنی حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن چیزوں کو مسلمانوں کو احترام کرتے ہوئے دیکھا، ان تمام چیزوں کی مثال مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان یوم جمعہ کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی میری امت میں تیری مثال ایسی ہے جیسی ہفتے کے دنوں میں یوم جمعہ ہے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ قرآن کا بہت زیادہ احترام مسلمان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یعنی میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کتاب ناطق اپنے آپ کو پکارتے ہیں، یعنی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا لشکر ایک میدان جنگ میں موجود تھا، اور قریب تھا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا لشکر فتح کا اعلان کر دیتا کہ سامنے سے نیزوں پر قرآن بلند کر دیے گئے۔ مولا کائنات کے لشکر کے کچھ سپاہی بھی مبتلا فریب ہو گئے، کہا کہ یا علی ہم اسی قرآن کے خاطر جنگ کر رہے ہیں، قرآن نیزوں پر بلند ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ اے نادانو کسی مکر فریب میں نہ آ جانا، وہ قرآن ناطق ہے تو کیا ہوا، ان القرآن، وہ قرآن سامت ہے تو کیا ہوا، ان القرآن الناطق، میں بولنے والا قرآن ہوں۔ نام آ گیا زباں پہ علی ولی کا جب، نام آ گیا زباں پہ علی ولی کا جب، ہونٹوں کو چومتی ہے زباں اور زباں کو لب، عالم درد و رنج و مصائب غم و تعب، ایک دم سے سامنے سے ہوا ہو گئے وہ سب، دل نے خفی کہا تو زبان نے جلی کہا، عقدے ہزار کھل گئے جب یا علی کہا، جب یا علی کہا۔ سبحان اللہ، کیا آپ نے فضائل و برکات پیش کیے مولا کائنات کے۔ میں علامہ زاہد اسلم صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ان کی شان بتانا تھی اللہ پاک نے کہ نماز جب قضا ہو گئی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا سورج کو، سورج دوبارہ پلٹ کر آیا، تو یہ شان بتانی تھی مولا کائنات کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، صدق اللہ العظیم۔ علی کے ایک نعرے سے فضا بھی کانپ جاتی ہے، علی کے ایک نعرے سے فضا بھی کانپ جاتی ہے،
मुसीबत में मुहिब्बों के मुकद्दर जीत जाते हैं। तुम्हें ये गलत फहमी है कि तुम हमको मिटा दोगे, हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। आयत करीमा जो आपके सामने पढ़ी है, आपने भी चूंकि नमाज का जिक्र किया और मैं भी नमाज वाली आयत ही पढ़ रहा हूँ। रब फरमाता है कि तुम्हारा मददगार अल्लाह है और उसके रसूल हैं और ईमान वाले लोग हैं, वो जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, इस हाल में कि वो रुकू कर रहे होते हैं। ये कुरान करीम की आयत करीमा है। ये आयत करीमा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पढ़ी गई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना एक वाक़या पेश फरमाया और देखने वाले साहबी जो रिवायत करते हैं उन्होंने भी ये बात रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचाई। और ये बात जो है कुरान कहता है कि तुम्हारा मददगार अल्लाह और रसूल हैं। तो इसके आगे तफसील लिखी है। किताब का नाम है मुस्नद अहमद बिन हम्बल, इसकी जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 119, हदीस नंबर है 29। मुस्तदरक हाकिम जेल 3 सफ़ा 371, हदीस नंबर है 4576। और यही हदीस पाक मौजम औसत जल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 129, हदीस नंबर है 6228। और यही हदीस पाक मौजम कबीर जल्द 4 सफ़ा 174 और हदीस नंबर है 4053। और यही हदीस पाक मजमू ज़वाइद जल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 17 पे मौजूद है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे और किसी साइल ने आकर सवाल किया और एक रिवायत में आता है कि उस साइल ने आपके हाथ में जो अंगूठी थी उसको उतारना चाहा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐन नमाज अपना हाथ खोला और उस साइल को, उस हाजत रवा को, हाजतमंद को वो अंगूठी अता फरमा दी। अच्छा, वो लेके चला गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये अदा इस कदर पसंद आई कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान फरमाते हुए अर्श के रब ने आयत करीमा नाज़िल फरमाई। फरमाया कि वो भी तुम्हारे मददगार हैं जो नमाज की हालत में ज़कात अदा कर देते हैं, वो तुम्हारे मददगार हैं जो नमाज की हालत में ही साइलिन को अता फरमा देते हैं। ये आयत करीमा और यही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह की बारगाह में मौजूद हैं और हुजूर की इताअत में हैं, हुजूर की गुलामी में है, जिनकी पूरी जिंदगी इश्क मुस्तफ़ा में गुजरी हो। तो रसूलुल्लाह की आंख लग जाती है और हजरत अली एक बात में फैसला करते हैं कि क्या करें। एक तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत है और एक तरफ इताअत मुस्तफ़ा है। तो आपने फैसला ये किया कि नमाज कज़ा कर लेता हूँ लेकिन चेहरे मुस्तफ़ा और इताअत मुस्तफ़ा को कज़ा नहीं करता। अच्छा, फिर रसूलुल्लाह की जब आंख खुली, उनको देखा कि गमज़दा परेशान हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि अली क्या वजह है। अर्ज करते हैं कि हुजूर आज नमाज कज़ा हो गई है। हुजूर ने फरमाया कि अली आज हम नमाज कज़ा नहीं पढ़ने देंगे बल्कि हम आपको नमाज अदा करवाएंगे। और इधर चेहरा मुस्तफ़ा आया और हुजूर ने इशारा किया और ये काज़ी अयाज़ ने लिखा, शफा शरीफ के अंदर मौजूद है, मदारिज नबुव्वह के अंदर मौजूद है, सीरत मुस्तफ़ा के अंदर, सीरत रसूल अरबी के अंदर ये बात मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उंगली का इशारा होना था कि सूरज वापस आ गया और इधर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज अदा फरमा रहे थे। मेरे आका ने फरमाया अली जब नमाज पढ़ लेना बता देना। और उधर वो सूरज हुक्म मुस्तफ़ा का मुंतज़िर है। जब नमाज से फारिग हो गए, अब मेरे नबी ने फरमाया कि आज अली ने नमाज अदा कर ली है, ऐ सूरज तुझे इजाजत है अपनी जगह पर वापस। वाह 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 वाह। आला हजरत का एक शेर है ना कि सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारी शेफ़ से जो कि सारा फरहान हमारी शेफ़ हैं। हम पूछेंगे आज वो आपको क्या रेसिपी बता रही हैं और हमारे लिए वो क्या बना रही हैं इफ्तार में। तो देखते रहें मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन और बज़्म अक़ीदत शहज़ाद सईदी के साथ। हम मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ मेट्रो वन न्यूज़ के खुसूसी रमज़ान अल करीम ट्रांसमिशन में। मैं हूँ आपका मेज़बान शहज़ाद सईदी और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ शेफ़ मोहतरमा सारा फरहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का क्या बना रही हैं आज आप? क्या बता रही हैं हमारे देखने वालों को? क्या रेसिपी है? शहजाद, आज हम जो हमारे घर में अमूमन शामी कबाब बनाए जाते हैं, जी जी, सो ये वही शामी कबाब है, बस इसके अंदर हमने थोड़ा सा चेंज लेकर आए हैं। ये मलाई रेशो शामी कबाब है। अच्छा, हमारे देखने वालों को बताएं आप सारा। ये मलाई रेशो शामी कबाब है, यानी कि इसका तमाम प्रोसेस वही होगा जैसे कि आपने 250 ग्राम जो है वो मीट ले लिया, बीफ का ले लिया या फिर इट्स टोटली डिपेंड योर चिकन ले लिया, मटन ले लिया, आपने वो ले लिया। अच्छा, अब जब चिकन की बात आएगी तो फिर उसका प्रोसेस थोड़ा सा, क्योंकि वो बहुत जल्दी गल जाता है ना, ठीक है। तो हमने चिकन में अगर हमने बनाया तो हमने चिकन के अंदर जो है वो दही ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया, हमने पिसी काले मिर्च, पिसा गरम मसाला और साथ साथ जो है वो पिसी हुई जो है वो वाइट यानी कि दखनी मिर्च ले ली। सही है जी। इसके बाद जो हमने वो जो मिर्ची है ग्रीन
چلی وہ ہم نے لے لی, اس کا پیسٹ بنا لیا. ساتھ ساتھ ہم نے انین لیا 2 میڈیم سائز, بٹ یہ ہے کہ اس کا جو پانی ہے نا اس کو نچوڑ لینا ہے, یعنی کہ اس کا جو واٹر ہے وہ اس کے اندر ایڈ نہیں ہوگا, صرف ہم نے انین اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے. وہ ہم نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا چکن. رائٹ, اس کے بعد پھر جب تھوڑی دیر میرینیٹ کر کے ہم نے رکھ دیا تو تھوڑا سا ہم نے 1 ٹیبل اسپون ہم نے لینا ہے سونف, اور ہم نے لینا ہے ثابت دھنیا, اور جو مرچ ہوتی ہے ثابت مرچ وہ ہم نے ساس پین میں سوتے کر لینی ہے, اور مطلب وداؤٹ آئل ہم نے صرف بھون لینا ہے اسے. ٹھیک ہے جی. تو بس اس کے بعد پھر ہم نے وہ تمام جو چکن ہماری میرینیٹ ہوئی ہوئی تھی وہ ہم نے ساس پین میں جو ہے وہ اس کو بوائل کر لیا, گلا لیا. چاہتے ہیں اگر اس کے اندر چنا دال ایڈ کرنا تو بھی ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں, ورنہ پھر 2 بریڈ کے سلائس جو ہیں آپ وہ لے کے آپ وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں, اور پھر اسی طرح سے اس میں ہرا دھنیا اور مرچی تو آلریڈی ایڈ کر ہی دی تھی ہم نے. سو جی اس کے بعد پھر آپ نے اس کو شیپ دے دینا ہے, یہ بھی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا شیپ دینا ہے. اگر آپ تھوڑا سا کچا پپیتا بھی ایڈ کر لیتے ہیں, لیکن وہ بہت زیادہ دیر کے نہیں رکھنا نہیں ہے, وہ بہت اچھا بہت ملائم جو بن جائیں گے, ٹینڈر بہت ہو جائیں گے. اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ ہم نے آلریڈی دہی بھی اس کے اندر ایڈ کیا ہے, تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ روگ نہیں, مطلب یعنی کہ بہت زیادہ ایک اس میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد ہم نے چونکہ ہم نے جو ہے وہ بریڈ سلائس ایڈ کیے تھے تو اس سے وہ اس کی جو تھکنس تھی اور اس کی جو بائنڈنگ تھی وہ آ گئی تھی. یہ ٹپ ہے کہ اگر آپ کو بائنڈنگ میں بہت زیادہ آپ کے شامی کباب جو ہے وہ تھوڑا سا بہت زیادہ میش ہو جائیں یا اس طرح کی فارم میں آ جائیں تو آپ جو ہے وہ بریڈ سلائس ایڈ کر سکتے ہیں, تو وہ اچھے سے بائنڈ ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ گرین یعنی کہ ہرا دھنیا وہ ایڈ کر دیا اس کے ساتھ ساتھ, اور ہم نے شیپ دے دیا. اب اس کے بعد جو ہے ہم نے وہ جب ہم یہ اس کو فرائی کر لیں گے تو ساتھ ساتھ پھر ہم گارنش کریں گے میونیز کے ساتھ, اور چاہے میونیز کے اندر تو وہ آپ سوس ریڈی کر سکتے ہیں, جیسے کہ میں نے کل کے شو میں بتایا تھا سوس, تو وہ اس میں بھی آپ کو ایڈیشن کر کے چلی گارلک سوس آپ ایڈ کر سکتے ہیں, سراچا سوس ایڈ کر سکتے ہیں. تو اچھے سے اس پہ جو ہے وہ اسپرنکل کر دیں, ڈیزائننگ کر دیں, یا پھر جو ہے وہ پریزنٹیشن کے طور پہ اس کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں. تو یہ تھی کوئی سی ریسیپی, ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ بتاتے ہیں. فرائی بھی کریں گے. یس, پھر آپ یہ بغیر انڈے کی بھی ہو سکتی ہے فرائی؟ ہم نے ایگ نہیں ڈالا. اچھا, ہم نے اس کے اندر کوئی ایگ نہیں ڈالا. اچھا, کیونکہ عموماً جو ہے وہ کچھ لوگ پسند نہیں کرتے انڈے کو اس کے اندر, تو ہم نے وداؤٹ جو ہم نے بائنڈنگ کے لیے نا شامی کباب کے اندر جو ہم نے سلائس ڈالے ہیں بریڈ سلائس, تو وہ اس کو بائنڈ کریں گے. رائٹ, آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیف سارا کے جو ریسیپی ہے اس کے مطابق ہی شامی کباب جو ہیں فرائی ہو رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ یہ ریسیپی بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اور شیف سارا تو ہمارے ساتھ رہیں گی جب تک فرائی ہو جائیں, لیکن ہمارا ٹائم آپ کو پتہ ہے 2 سے 3 کا ہوتا ہے, اور افطار میں تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے. لیکن شیف سارا جو بھی بناتی ہیں وہ ہم کھاتے ہیں افطار میں, اور بہت زبردست بناتی ہیں, بہت انجوائے کرتے ہیں. جی جی, بہت اچھی شیف ہے. اور میں چاہوں گا کہ تہذین زہرا آپ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک
زمین و فلک سما کو سمک میں سے کا نشان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چلیں کہ باغ پھلیں آہا نہیں آتا مقطع اس کا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدین دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا خوبصورت لکھا ہوا کلام تحسین زارہ نے اپنی خوبصورت آواز میں پیش کیا. اور اعلیٰ حضرت مقطع میں کہتے ہیں کہ صباؤ چلیں کہ باغ پھلے وہ پھول کھلیں کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلیں رضا کی زباں تمہارے لیے رضا کی زباں تمہارے لیے. میں بات کرنا چاہوں گا آپا ڈاکٹر ثروت عسکری آپ سے. آپا بتائیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت بھی رمضان المبارک، اور رمضان تو ویسے ہی بہت برکتوں رحمتوں سعادتوں والا مہینہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں یہ بات عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ماہ رمضان مبارک شہر حرام قرار پایا، مگر اس میں خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا لہو بہایا گیا. اور روایت یہ کہتی ہے کہ 47 ہجری کا رمضان جو ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے ایک ایک اولاد کے گھر پہ روزہ افطار کرتے ہیں اور وہاں پہ رات کو قیام کرتے ہیں. تو 18ویں رمضان مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر پہ مہمان تھے اور وہیں پر رات کو قیام کیا. ام کلثوم بی بی فرماتی ہے کہ پوری شب میرے بابا کبھی حجرے میں جاتے ہیں، کبھی صحن میں نکلتے ہیں، کبھی جانب آسمان دیکھتے ہیں. یعنی ان کے اوپر اضطراب اور بے قراری تھی. اور اس کے بعد بی بی ام کلثوم کہتی ہے کہ جب وقت سحر نزدیک آیا تو میں نے طعام سحر ان کے سامنے پیش کیا. 2 جو کی روٹیاں تھیں، ایک پیالہ شیر کا تھا اور کچھ نمک تھا. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس طعام سحر کو دیکھا اور کہا کہ بیٹا کبھی اپنے بابا کو ایک ساتھ 2 نعمتیں کھاتے ہوئے دیکھا؟ تو ام کلثوم بی بی یہ چاہتی ہیں کہ نمک کو ہٹا لیں. مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ پیالہ دودھ کا ہٹا لو، کوفے کے کسی یتیم بچے کے کام آ جائے گا. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی زندگی کا آخری طعام سحر جو نوش فرمایا وہ جو کی روٹی تھی اور نمک سے وہ طعام سحر نوش فرمایا. اور اس کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نکلے ہیں. مگر روایت یہ کہتی ہے کہ صحن خانہ میں مرغابیوں نے دامن پکڑ لیا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب گھر کے سے باہر نکل رہے تھے تو زنجیر در نے دامن پکڑ لیا. اللہ اکبر. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مرغابیوں کے متعلق اپنی بیٹی ام کلثوم کو وصیت کی، کہا کہ بیٹا ان مرغابیوں کے آبودانے کا خیال رکھنا. میں کہوں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ان مرغابیوں کے لیے آپ اتنا زیادہ پریشان ہو، کل کربلا میں آپ کا علی اصغر 3 دن کا پیاسا ہوگا. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب مسجد کوفہ کی محراب عبادت میں گئے، لیکن محراب عبادت میں جانے سے پہلے گلدستہ اذان پہ گئے اور وہاں پر جا کر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اذان فجر دی. اور روایت یہ کہتی ہے کہ کوفے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر ہوا کے دوش پر لہراتی ہوئی وہ آواز اذان نہ پہنچی ہو. میں کہوں کہ کوفہ شہر کے رہنے والوں بڑے ہی خوبصورت یہ آواز اذان ہے. نہ بلی جیسا امام ملے گا، نہ یہ آواز اذان ملے گی. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام گلدستہ اذان سے نیچے اترے اور صحن مسجد میں سوئے ہوئے نمازیوں کو جگاتے ہوئے یہاں تک کہ اپنے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کو بھی جگایا. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جس وقت محراب عبادت میں گئے اور پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر عبد الرحمن ابن ملجم نے وار کیا اور مولا کائنات پورا مسلح عبادت خون سے رنگین ہو گیا. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بے ساختہ پکارا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. وہ علی جو ساری زندگی جو کی روٹی کھاتے رہے، وہ علی جو کہ ساری زندگی موٹا جھوٹا لباس پہنتے رہے، وہ علی جنہوں نے تقوی کی زندگی گزاری، وہ علی جنہوں نے عبادت سخاوت و شجاعت کی زندگی گزاری، دنیا سے جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. یعنی علی ابن ابی طالب یہ بتا رہے ہیں کہ تم دنیا والے یہ سمجھتے ہو کہ شاید دولت کے انبار کامیابی کی دلیل ہے، مولا کائنات فرما رہے ہیں فزت برب الکعبہ. یعنی علی کی زندگی اشاعت اسلام، بقائے اسلام اور تحفظ اسلام میں گزری. دراصل کامیابی تو یہ ہے. واہ 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 واہ، کیا بات آپ نے فرمائی. اللہ پاک ہمیں بھی
ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے اور اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گفتگو کرنا چاہوں گا جناب مفتی زاہد اسلم صاحب آپ سے۔ علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مولائے کائنات کے صاحبزادے، جنت میں نوجوانوں کے بادشاہ، میں چاہوں گا کہ آپ سے گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان علی بازبان قرآن اور بازبان نبی کئی حوالوں کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ یاد رکھنا ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ عرش اولا کے رب نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر آیات قرآنیہ نازل فرمائیں، اور پھر میرے نبی امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کی شان بڑے اعلیٰ شان انداز میں بیان فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضور کے غلام حضور کے ارد گرد بیٹھے ہیں، تو میرے نبی نے پھر وہاں پر ایک بات فرمایا کہ دیکھو آپ سب میرے غلام ہو، میں آپ سب کا آقا ہوں، میں آپ سب کا مولا ہوں۔ تو وہاں پر میرے آقا نے ایک اعلان فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، سند پوری نہیں پڑھوں گا کیونکہ وقت کم ہے۔ فرمایا یہ بڑی مشہور ہے، من کنت مولا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ٹھیک ہے، ترمذی شریف جلد نمبر 5 صفحہ 633، حدیث نمبر ہے 3713، یہ انٹرنیشنل حوالہ۔ اچھا، اسی طرح معجم کبیر جلد 5 صفحہ 145 ہے، حدیث نمبر ہے 507، اور یہی حدیث پاک جو ہے مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 134 اور حدیث نمبر ہے 4652، اور یہی حدیث پاک معجم کبیر اس کی جلد نمبر 4 صفحہ 172 اور حدیث نمبر ہے 12593، اور مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 108 پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حوالے ہیں۔ میرے نبی نے جو فرمایا نا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب بات یہ سمجھنے ہے کہ مولا کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مولا کا مطلب سردار، مولا کا مطلب آقا، مولا کا مطلب مدد کرنے والا، مولا کا مطلب عطا کرنے والا۔ تو یہ میرے آقا کی زبان سے وہ کلمات نکلے جو میرے آقا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل فرمائے۔ میرے نبی نے شان بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو فرمایا کہ اس سے پیار کرنا، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اولاد سے محبت کرنا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دعائیں فرمائیں کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اے اللہ جو ان سے عداوت رکھتے ہیں تو ان سے عداوت رکھنا۔ یعنی اہل بیت اطہار اور اولاد رسول سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، یہ گویا کہ اپنے آپ کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی ایمان سے بھی فارغ بندہ ہو جاتا ہے، اسلام سے بھی فارغ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پیغام یہ جاتا ہے کہ کامیابی کے لیے میرے آقا نے 2 چیزیں بتائی ہیں کہ آپ گھر والوں کے بھی نوکر بن جائیں اور در والوں کے بھی نوکر بن جائیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے نا علامہ صاحب، ہمیں جن سے محبت ہوتی ہے اس کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور میں ایک شعر آپ کی گفتگو سے پہلے کہنا چاہ رہا تھا، ایک استغاثہ ہے کہ یہ تمنا سب کی ہے اور آرزو میری بھی ہے، میں بھی آ کر دیکھ لوں تیری گلی مشکل کشا یا علی مشکل کشا۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات۔ دیکھتے ہیں میٹرو 1 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو 1 نیوز کی خصوصی رمضان کی ٹرانسمیشن رمضان الکریم افطار کی۔ یہ ہماری بزم سجی ہوئی ہے، اور بہت یہ جو ٹائم ہوتا ہے دعاؤں کا، مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعا میں خاص یاد رکھیں۔ میری والدہ کی صحت کے لیے خاص دعا فرمائیں۔ بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرمائے۔ ہم بات کرنا چاہیں گے، ہماری شیف سارا جو ہے وہ شامی کباب جو بنانی تھی، ان سے پوچھتے ہیں شامی کباب کہاں تک پہنچے۔ جی شیف السلام علیکم۔ بالکل، ہمارے جو ہے وہ ملائی ریشے شامی کباب ریڈی ہیں، اور یہ خوبصورت سی پریزنٹیشن جو ہے وہ ان کباب کی ہے۔ اب یہ کھانے کے بعد آپ بتائیں گے، لیکن افطار کے بعد، افطار میں پتہ چلے گا کہ جی کیسا ہے، کیسے بنے ہیں، کیا ٹیسٹ ہے۔ آپ نے ریسیپی گھر میں ضرور ٹرائی کرنی ہے، کیونکہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہونا چاہیے کچھ، اور یہ وہی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تھی شیف کی ریسیپی جو کہ آپ کی افطار کو کرے گی دوبالا۔ اور میں بات کرنا چاہوں گا تہذین زارا، آپ سے کہوں گا کہ آپ حضور مولا کائنات کی کوئی منقبت پیش کریں، اور میں شیف سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی یہاں تشریف لے آئیں۔ اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب
یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، ہے فرشتوں میں کوہرام برپا، آج زینب یتیم ہو گئی، کوئی کلثوم کو دے دلاسا، اور تڑپتی ہے غم سے خدیجہ، مولا عباس کرتے ہیں گریہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، ایک محشر کا عالم تھا برپا، سب کے ہونٹوں پہ تھا ایک نوحہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ ہمارے دیکھنے والوں کو آپ میں شہادت امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر جو میسج دینا چاہتی ہوں وہ یہ کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبانی جو میسج ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم علی جیسی زندگی نہیں بسر کر سکتے ہو۔ یقیناً ہم میں سے کون ایسا دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ موٹا لباس پہنے گا، 2 جو کی روٹی میں گزارا کر لے گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم علی جیسی زندگی نہیں بسر کر سکتے ہو، لیکن کیا تم علی کی مدد بھی نہیں کر سکتے ہو؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مدد کرنا یہ ہے۔ مولا کائنات خود فرما رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو اور گناہوں سے ڈرو، اور گناہوں سے ڈرتے رہو اس لیے کہ یہ علی کی مدد کرنے کے برابر ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے باعث زینت رہنا، باعث عیب نہ بننا۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے باعث زینت رہیں۔ بہت خوبصورت میسیج آپ نے دیا۔ علامہ زاہد اسلم، میں مائک دیں علامہ صاحب کو، کیا میسیج دیں گے علامہ صاحب؟ دیکھیے میسیج یہی ہے کہ یہ جو ہم نے پوری ٹرانسمیشن پورا ٹاپک ڈسکس کیا ہے، اس کے اندر سے جو ہمیں سبق ملے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پوری زندگی ہے، آپ نے خدمت خلق کا جذبہ دیا، معاف کرنے والی باتیں بتائیں، صلہ رحمی بتائی، اور یہ ہے کہ اگر سامنے والا آپ کے ساتھ کم ظرفی کا مظاہرہ کرتا ہے تو آپ نے اعلیٰ ظرف ہونے کی مثال قائم کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک میسیج ہے میرا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام تر اولاد سے پیار کریں اور میرے نبی کے سارے یاروں سے پیار کریں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے میسیج دیا۔ ہم میمونہ طاہر سے ایک لیں گے دعائیہ کلام، لیکن میں آپ سے اجازت لوں گا اور میمونہ طاہر کے کلام سے ہی ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں ہماری خوبصورت بزم جو ہم سجاتے ہیں اور آسان گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ سننا چاہتے ہیں گفتگو۔ اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اور میرے تمام مہمانوں کو اجازت دیں۔ زندگی نے وفا کی تو کل پھر اسی وقت اور اسی چینل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں چاہوں گا دعائیہ کلام پیش کریں۔ دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا
بنا کے مانگو مولا میرے مولا مولا رسول اکرم کے آستان سے مانگنے کا اصول یہ ہے کہ درود لب پر سجا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو اور جہاں سے مولا علی علی یا علی جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی